اسلام جو برباد ہوا ہے، سنیے، اسلام جو برباد ہوا ہے وہ حکومتوں کے ہاتھوں برباد ہوا ہے، سلطنتوں کے ہاتھوں برباد ہوا ہے۔ کہنے کے لیے اسلام پھیلا، مگر اسلام دنیا میں مائنس اہل بیت پھیلا۔ اسلام دنیا میں مائنس اہل بیت پھیلا۔ اہل بیت کے مائنس اسلام پھیلنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ملا، مگر روحانیت نہ ملی، وہ اسپرٹ نہ ملی جو اسلام کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محل بنتے گئے، خزانے جمع ہوتے گئے، لشکر پھیلتے گئے، اقتدار کے پرچم لہراتے گئے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد حکومت کا مزاج یہ ہے کہ جم کے ایک کے پاس رہتی نہیں، جم کے ایک کے پاس رہتی نہیں، ایک کے پاس رہتی ہے، دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، دوسرے کے پاس رہتی ہے، تیسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ آپ ہسٹری پڑھیے تو آپ کو حکومت کا مزاج معلوم ہو جائے گا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ برطانیہ کا سورج ڈوبتا نہیں تھا، بزرگوں نے ضرور سنا ہوگا، 47 سے پہلے کا زمانہ، برطانیہ کا سورج ڈوبتا نہیں تھا۔ آج یو کے کا ویدر ایسا ہے کہ بہت دنوں سورج نکلتا نہیں ہے، تو معلوم ہے ہمارے سامنے ہم نے ان کا چوتھا سورج تو نہیں دیکھا، مگر ڈوبتا سورج ان کا ہم نے دیکھا ہے۔ معلوم ہے حکومت کا مزاج یہ ہے کہ ہمیشہ سورج ایک ساتھ نہیں چمکتا، جو سورج دوپہر میں چمکتا ہے وہ شام کو ڈوب جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کی حکومت کا عروج ہوا تو انہوں نے کہا عروج اسلام ہو رہا ہے۔ جب زوال شروع ہوا تو مورخ نے لکھا زوال اسلام ہے۔ جب زوال اسلام کی بات آئی تو مسلمانوں کو برا لگا، تو ہم نے پوچھا بھائی کہے کا زوال؟ کیا نمازوں کی کچھ رکعتیں کم ہو گئی؟ کہا نہیں، نمازیں تو اتنی ہیں۔ کیا روزے گھٹ گئے؟ کہا روزے تو اتنے ہی ہیں۔ کیا حج کم ہو گئے؟ کہا نہیں، حج تو ویسے ہی ہے۔ کیا زکوٰۃ و خمس کے مسئلے بدل گئے؟ کہا نہیں، وہ تو ویسے ہی ہیں۔ کیا خدا کی یکتائی میں فرق آ گیا؟ کہا نہیں۔ کیا قرآن کے سورے گھٹ گئے؟ کہا نہیں۔ کیا محمد کی صداقت ڈاؤٹ فل ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کیا قیامت میں شبہ ہو گیا؟ کہا نہیں۔ پھر زوال کا ہے کہا دیکھتے نہیں ہو اسپین نکل گیا۔ معلومات تم نے حکومت کا نام اسلام رکھا تھا، جب حکومت نکلی تو زوال اسلام آیا۔ اب آئیے سنیے کہ حکومت کسے کہتے ہیں اور ریاست و دولت جو دنیا کی چند روزہ ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ بنی امیہ کو جو ملا وہ ختم ہو گیا، بنی عباس کو جو ملا وہ ختم ہو گیا، ترک و تاتار کو جو ملا وہ ختم ہو گیا، مغل امپررز کو جو ملا وہ ختم ہو گیا، آٹومنٹس کو جو ملا وہ ختم ہو گیا، حسین کو جو ملا آج تک ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دیا گیا ہے۔ میں نے ایک مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات پڑھی تھی کہ فتح مکہ کی رات کافر کہہ رہا تھا یہ حکومت ہے، مسلمان کہہ رہا تھا یہ رسالت ہے۔ فتح مکہ کے دن کافر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمانوں ہی میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک حکومت کہنے والے، ایک رسالت کہنے والے۔ جو حکومت کہنے والے تھے انہوں نے ہر وہ کوشش کی کہ حکومت کا قبضہ ہو جائے، اور انہوں نے حکومت کا قبضہ تو کر لیا، مگر نام اس کا رکھا اسلام۔ عزیزان گرامی، اسلام پراپر ناؤن بھی ہے اور اسلام ایک مذہب بھی ہے۔
بادشاہوں نے اپنی حکومت کا نام اسلام رکھا، جیسے لوگ اپنے لڑکوں کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اسلام بیمار ہے تو دین محمد نہیں بیمار ہے، ان کا لڑکا بیمار ہے۔ اگر کہا جائے کہ اسلام پڑھنے میں دل نہیں لگاتا تو دین اسلام نہیں دل لگاتا، ان کا لڑکا نہیں دل لگاتا۔ اگر یہ کہیے اسلام چور نکل گیا تو وہ دین جو رسول اللہ لائے تھے وہ چور نہیں نکلا، وہ پڑوسی کا لڑکا جس کا نام اسلام تھا وہ چور نکل گیا۔ بچوں کی سمجھ میں بات آئی؟ اسلام پراپر ناؤن بھی ہے، اسلام مذہب کا نام بھی ہے۔ تو اگر ہم کہیں اسلام چور نکل گیا تو وہ اسلام چور نہیں نکلا جو رسول اللہ لائے تھے، وہ اسلام چور نکلا جو ہمارے پڑوسی کا لڑکا ہے۔ اب اسی بنیاد پر مسئلے کو ابھی یہیں پر طے کر لیجئے کہ اگر کوئی کہے کہ اسلام دہشت گرد ہو گیا، اب اگر دنیا میں کوئی کہے کہ اسلام دہشت گرد ہو گیا تو وہ دین خدا دہشت گرد نہیں ہوا جسے محمد لائے تھے، جو ناجائز حکومتوں کا لڑکا ہے۔ حضران محترم، بادشاہوں نے اپنی سلطنتوں کا نام اسلام رکھ لیا۔ یزید خلیفہ اسلام، ولید خلیفہ اسلام، مروان خلیفہ اسلام۔ پہچانیے یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہی پڑوسی والا ہے۔ آل محمد کی دشمنی میں، آل رسول کی عداوت میں دین خدا کو 1400 برس سے دنیا برباد کر رہی ہے، اور اس کے بعد بھی حق منہ سے نہیں نکلتا۔ میں مثالیں دیا کرتا ہوں عزیزان گرامی تاکہ بچے سمجھیں، ریپیٹ بھی کرتا ہوں۔ 53 برس سے پڑھ رہا ہوں بھیا، ریپیٹ تو ہوگی۔ ہاں بتائیے۔ لیکن ایک ہے میاں کسی کو دھوکے میں غلط بات بتا دینا، اور ایک ہے کسی کو بہکانا۔ ایک ہے دھوکے میں غلط بات بتا دینا، ایک ہے کسی کو بہکانا۔ ہمیں جلدی تھی، ویٹی پہنچنا تھا۔ ہم نے بھیا ہم باہر کے پردیسی، بتائیے ویٹی جانے کے لیے کدھر جائیں؟ تو ادھر جانے چاہیے، اس طرف، ادھر ویٹی ہے۔ انہوں نے الٹے سائڈ بتا دیا، بھائی کلے کی طرف۔ پھر وہ یوں ہی سیدھے چلے جائیے، آپ ویٹی پہنچ جائیے گا۔ اب جناب ادھر چلے گئے، ہم نہ سمجھ تھے، یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، پردیسی تھے۔ تھوڑی دور جا کے پوچھا ویٹی، ان کا یہاں کہاں؟ ویٹی ادھر ہے۔ اب جو گھڑی دیکھی تو ٹرین کا ٹائم جا چکا تھا۔ تو اب جب ہم نے آپ سے شکایت کی کہ آپ نے ہم کو بہکا دیا، ہم پردیسی تھے، مسافر تھے، ہماری ٹرین چھوٹ گئی، ہمارا نقصان ہو گیا، کیا فائدہ ملا آپ کو؟ اب تو کہیے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلط فہمی ہو گئی، مجھے شرمندگی ہے۔ ارے بھائی اب تو کہیے کہ غلط فہمی ہو گئی، اب تو کہیے دردا شرمندگی ہے۔ اس وقت نیا نے میرے دماغ کو کیا ہو گیا تھا، تب یہ سمجھ خراب تھی میری، یہ کیا تھا، الجھن میں تھا، وہ الٹا میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ ہاں بے شک آپ صحیح کہتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں۔ چلیے جو بھی گزرا مجھ پر وہ تو گزرا، مگر چلو بات تو ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ آستینیں الٹ کے بحث کرنا شروع کرتے ہیں، جناب پہلے تو کل ویٹی یہیں تھا، اب آج ادھر ہو گیا ہوگا۔ ارے بھائی واہ، ارے بھائی واہ، کل تو جہاں باقلہ اسٹیشن ہے وہاں پر ویٹی تھا، اب آج ویٹی ادھر ہو گیا ہوگا، بھائی کلہ ادھر ہو گیا ہوگا۔ کیا بھروسہ دنیا کا، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اب بتائیے اب میں کیا سوچوں؟
آپ انصاف سے بتائیے اب میں کیا سوچوں؟ اب آپ کے لیے میرے دل میں کوئی گنجائش باقی رہے گی؟ جب رسول دنیا سے گئے تو ادھر جائیں کہ ادھر جائیں؟ آپ نے کہا ادھر جائیے۔ چلیے ہم آپ کے کہنے پر چلے گئے، جب تھوڑا آگے ملے بڑھے تو یزید مل گیا، اب تو کہیے غلطی ہوئی۔ لیکن اب بھی اگر تعویل ہو رہی ہے تو بھئی یہ بڑی زبردستی کی بات ہے، یہ زبردستی کی بات ہے۔ اب اس کے اندر لوگ جو ہم کو بالکل بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ان میں عقل ہی نہیں، اور ہمارا خیال دوسرا ہے۔ ہمارا خیال یہ کہ جب اہل بیت کی دشمنی پیدا ہوتی ہے تب عقل غائب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے میں اس لیے روزانہ کی مثالیں دیتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ ممبئی سے بائی ٹرین دلی جائیے، جو کیپٹل ہے آپ کا دارالسلطنت، تو 2 لائنیں جاتی ہیں، ایک بامبے سینٹرل سے جاتی ہے اور ایک وی ٹی سے جاتی ہے۔ وی ٹی سے جو لائن جاتی ہے وہ ناسک، بھساول، بھوپال ہوتی ہوئی، جھانسی، گوالیار ہوتی ہوئی دہلی پہنچتی ہے، اور سینٹرل سے جو جاتی ہے وہ سورت، بڑودہ، رتلام ہوتی ہوئی دلی پہنچتی ہے۔ یہ 2 لائنیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگ ان دونوں لائنوں پر چل چکے ہوں یا کوئی چلا ہو، بہرحال یہ 2 لائنیں جاتی ہیں، تحقیق کر لیجئے گا۔ ہم جا چکے ہیں دونوں لائنوں سے۔ اب آپ نے کہا اطہر صاحب ہم بڑودہ نہیں جائیں گے، ہم قدم نہیں رکھیں گے بڑودہ میں، ہم وایا بھساول جائیں گے، اور بیٹھے میں بامبے سینٹرل کی ٹرین میں۔ اب یہ تو آپ نے سمجھا کہ اطہر صاحب میں بالکل ہی عقل نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ان کے دماغ میں، موسا بھرا ہوا ہے، یا پتہ نہیں کیا سوچ کے آپ نے کہا۔ آپ اطمینان رکھیے، بڑودہ کی طرف سے میں ہو کے نہیں جاؤں گا، بالکل میں بھساول ہو کے جاؤں گا، اور بیٹھے میں سینٹرل کی ٹرین میں، تو کہ آپ کی بوگی ہوا میں اٹھا کے یہاں سے وہاں تھوڑی رکھ دی جائے گی۔ اگر آپ کو وایا بڑودہ نہیں جانا ہے تو وی ٹی والی ٹرین میں آن کے بیٹھیے، وایا بھساول چلے جائیے گا۔ آپ ٹرین تو پکڑے میں بڑودہ والی اور کہتے ہیں ہم جائیں گے وایا بھساول، یہ تو بیوقوف بنانا ہوا۔ اسلام میں انڈیویجول کا معاملہ نہیں ہے، سلسلے ہیں، سلسلہ امامت، سلسلہ خلافت۔ بیٹھے ہو خلافت کی ٹرین میں، کہتے ہو یزید کو مانتے نہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اسلام کو ملوکیت نے بدنام کیا، اور اسلام کی ساری خوبصورتی، سارا حسن، ساری کشش، سارا اٹریکشن ملوکیت نے برباد کیا۔ وہ ریئل اسلام ہے ہی نہیں، وہ مال ہی دوسرا ہے۔ کیا دوا فائدہ ہی نہیں کر رہی ہے؟ تو دوا ہو تو فائدہ کرے، جب دوا مل ہی نہیں رہی ہے تو فائدہ کیا کرے گی؟ 2 طرح کا اسلام آ گیا، ایک ملوکیت والا اسلام جو اس نے کہا تھا اوفو تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی، وہ اس دن کی مجلس یاد ہے آپ کو؟ اور ایک اسلام جس پر عباس نے کوہنی ماری تھی کہ بدبخت یہ حکومت نہیں ہے، رسالت ہے۔ تو اب حکومت والا اسلام اور رسالت والا اسلام دونوں شیر و شکر ہو گئے۔ شیر و شکر ہو گئے کیا مطلب؟ جیسے کھچڑی مل جاتی ہے دال چاول ویسے مل گئے، مسلمانوں میں حکومت والے بھی اور مسلمانوں ہی میں رسالت والے بھی۔ اب یہ کھچڑی الگ کیسے کی جائے کہ دال الگ ہو چاول الگ ہو؟ ملوکیت کی دال سے عقیدے کے چاول الگ کیسے ہو؟
سمجھے آپ؟ اس لیے کہ جس سے کہا کیا تم تو حکومت والے ہو، وہی لڑنے مرنے میں تیار ہو جائے گا، تم خود حکومت والے ہو۔ ہم خدا رسول کے لیے آئے ہیں اسلام میں، ہم جنت و آخرت کے لیے آئے ہیں، ہم مغفرت کے لیے آئے ہیں، ہم سے حکومت سے کیا لینا دینا؟ ہم اللہ اللہ والے لوگ ہیں۔ کون آدمی قبول کرے گا کہ ہاں میں ہوں؟ ہر آدمی لڑنے مرنے پر اور گالیاں دینے پر، جان لے لینے دے دینے پر تیار ہو جائے گا۔ کوئی قبول نہ کرے گا کہ ہاں میں ہوں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کھلے میدان میں اس کا فیصلہ ہو، اور ایسا فیصلہ ہو کہ صبح قیامت تک جس پر پردہ نہ ڈالا جا سکے۔ فیصلہ ایسا ہو کلیئر کہ پردہ نہ ڈالا جا سکے۔ بس یہ کمال ہے نبی کے نواسے کا کہ جس نے عاشورے کے دن کربلا کے میدان میں للکار کے بلا لیا، کہا آؤ فیصلہ ہو جائے، حکومت والا اسلام کون ہے، شریعت والا اسلام کون ہے، یزید کے پاس کیا ہے یہ بتاؤ۔ علم ہے؟ نو۔ خاندان ہے؟ نو۔ حسب نسب ہے؟ نو۔ ذاتی کیریکٹر ہے؟ نو۔ خاندانی پس منظر ہے؟ نو۔ ماں باپ کی خدمات ہیں؟ نو۔ باپ دادا کی خدمات ہیں؟ نو۔ ذاتی شخصیت میں کوئی خوبی ہے؟ نو۔ پھر کیا ہے؟ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ حسین کے پاس کیا نہیں ہے؟ علم ہے؟ یس۔ خاندان ہے؟ یس۔ کیریکٹر ہے؟ یس۔ فیملی بیک گراؤنڈ ہے؟ یس۔ عظمت ہے بزرگوں کی؟ یس۔ ذاتی خدمتیں ہیں؟ یس۔ پھر کیا نہیں ہے؟ کیا بادشاہ نہیں ہے؟ بادشاہ نہیں ہے؟ تو بادشاہ نہیں ہے۔ آج سمجھے آپ کربلا کے میدان میں الگ الگ ہو گئے۔ شریعت والا اسلام حسین کی طرف آ گیا، حکومت والا اسلام یزید کی طرف چلا گیا، حکومت والا اسلام یزید کی طرف چلا گیا، شریعت والا اسلام حسین کی طرف آ گیا۔ ہر سال محرم میں شریعت والے اسلام عزاداری کرتے ہیں، اور ہر سال حکومت والے اسلام کے لوگ محرم کے جلوسوں پر حملے کر کے بتاتے ہیں